تحقیق. بندے تو مان رہے ہیں مگر رب نہیں مان رہا. تو میرے دوستو یہ سانس اندر موجود ہیں. رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کتنا ہوگا؟ کوئی پیمانہ ہی نہیں. رب کا اپنے بندے سے پیار کتنا ہوگا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو توبہ کا وقت موجود ہے. ابھی توبہ کر لیں, اپنا چال ڈھال بدل لیں, اپنے اطوار بدل لیں, اپنے کردار بدل لیں. آج جو ماں باپ کریں گے وہ اولاد کریں. وہ ماں باپ بڑے قسمت والے ہیں جن کا بچہ روز مسجد میں جا کے قرآن پاک پڑھتا ہے. وہ ماں باپ بڑے قسمت والے ہیں جن کا بچہ جن کی اولاد روزانہ 5 گانا نماز پڑھتی ہے. وہ ماں باپ بڑے قسمت والے ہیں جن کی اولاد عالم دین بن رہی ہے, دین کا علم پڑھ رہی ہے. فرشتے اس طالب علم کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں جو بچہ مکتب میں جا کے علم پڑھتا ہے, جو بچہ مدرسے میں جا کے دین پڑھتا ہے, جو بچہ مدرسے میں جا کے قرآن پڑھتا ہے, جو بچہ کسی مرد درویش کے پاس جا کے اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. اس لیے اپنی سنگتیں بدل لیں. مطلب کہتے ہیں یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو نماز کی توفیق کا مل جانا, کسی نے کہا ہے کہ تیری توفیق جو تو نے مجھے دی, تیری توفیق مجھے عطا کرنا یہ بھی تیرے کرم کا ہے صدقہ. یہ قدم اٹھ سے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, اس کی توفیق کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھتے. تو میرے دوستو اس کی توفیق مانگے. یا اللہ تو نے ہمیں بندہ اپنا بنا کے بھیجا تھا, ہم دنیا کی گندگی میں چلے گئے, ہمیں دوبارہ اپنا بندہ بنا لے. ہم تیری بندگی کی طرف لوٹ آئیں, ہم تیرے ذکر کی طرف لوٹ آئیں. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. رب منتظر ہے اپنے بندے کا کہ میرا بندہ میری طرف تھوڑا سا بھی رجوع کر لے تو میں اس کا ہو جاؤں. تو رب تو اپنے بندے کا پہلے سے ہی ہے. رب تو پہلے ہی چاہتے. آپ دیکھیں آپ ایک گھر بناتے ہیں, بڑا زور لگا کے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ, یہ کر وہ کر فلاں کر, ادھار پکڑ, وہ کر کے آپ خوبصورت سا گھر اپنی استعداد کے مطابق بناتے ہیں. آپ توڑیں گے اس کو, بولیں تو کوئی ایک اینٹ بھی نکالے گا, وہ اینٹ ادھر نکالے گا, آپ کا دل ادھر زخمی ہوگا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میں نے اتنی محنت سے جد و جہد سے یہ گھر بنایا ہے, تو تو اس کو اس طرح توڑ رہا ہے, تجھے کیا پتا میں نے کس سے ادھار پکڑ کے یہ گھر بنایا, کتنی محنت سے کہ مجھے میری چھت مل جائے. رب چاہے گا کہ پانی کی بوند سے اتنا خوبصورت کر کے بنائے اور جہنم میں بھیج دے. بولیں تو رب ہمارا منتظر ہے. رب چاہتا ہے یہ ایک مرتبہ مجھے کہے یا اللہ میں تیرا ہوں, مجھے اپنا بنا لے. وہ راہب موبت خانے میں عبادت کر رہا تھا, وہ کہتا ہے یا سمد یا سمد یا سمد. وہ پتھروں کی پوجا کرنے والے, پتھروں کی عبادت کرنے والے, بتوں کی پوجا کرنے, یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. زبان سے ایک دفعہ نکلا یا سمد, کیا نکلا؟ یا سمد نکلا. رب کی طرف سے غیب سے آواز ہے, یا بندے میں حاضر ہوں, بتا تیری کیا حاجت ہے. فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ وہ تو یا سمد نہیں کہہ رہا تھا, وہ تیرا نام تو نہیں لے رہا تھا, وہ عرصے سے یا سنم پکار رہا تھا. رب نے فرمایا اتنے عرصے سے یا سنم پکارا, بتوں نے جواب نہ دیا, میں نہ دیتا تو کدھر جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. رب نے فرمایا اتنے عرصے سے بتوں کی پوجا کر
رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، یا سنم جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا، اتنے عرصے سے پکارا بتوں کو، انہوں نے جواب نہ دیا، اور آج اس کی زبان سے چائے غلطی سے نکل گئے یا سمد، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو وہ کدھر جاتا؟ تو رب جو اس کو مانتا ہی نہیں اس کی پکار کا جواب دے رہا ہے، تو جو اس کو ماننے والے ہیں کیا اس کی پکار کا جواب رب نہیں دے گا؟ اس کا مداوا نہیں بنے گا؟ میرے دوستو، ہماری طرف سے رجوع کی ضرورت ہے، اور یہ جو رجوع اللہ ہے، یہ جو غفلت کے حجاب ہیں دور کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر در ہیں تو اولیاء کے در ہیں، بزرگان دین کے در ہیں، اور اللہ وعدہ کہتے ہی اسے جس کی ہر ادا میں سنت مصطفیٰ ہو، جس کے قرب میں آپ بیٹھ جائیں اور جب وہ مجلس برخاست ہو آپ کا ضمیر جاگا ہو، آپ کہیں نہیں یار میں تو مسافر ہوں یہاں پہ صدقہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو اگلے گھر جانا ہے، خاک میں جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے، میں نے تو تیاری کر لی۔ حضور نے فرمایا خواہشوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم کتنا کثرت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ایسی تھی جس میں مجھے یقین تھا کہ میں صبح بیدار ہو جاؤں گا۔ کون سی رات تھی؟ حضور نے فرمایا ہم جا رہے ہیں، یہ امانتیں ہیں، صبح لوگوں کو تقسیم کر کے ان کے گھروں میں جن جن کی امانتیں لوٹا کے واپس ہمارے پیچھے آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس رات مجھے یقین تھا کہ آج رات میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، صبح زندہ اٹھوں گا۔ اس کے علاوہ میں جب بھی سویا مجھے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھ پڑوں گا، بیدار ہو جاؤں گا۔ جو رات آتی تھی اس میں مجھے یہی ہوتا تھا کہ یہ میری آخری رات ہے۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کا سامان اکٹھا کر لیا، دولت دنیا اکٹھی کی، بے شمار مثالیں میرے پاس موجود ہیں، وقت کے دامن میں بہت قلت ہے، بے شمار مثالیں ہیں، دولت دنیا اکٹھی کی، مال اکٹھا کیا، جائیداد بنائی، بینک بیلنس بنایا، ادھر سے حکم ربی آیا، ہر شے وہی دھری کی دھری ہے، آپ اگلے گھر لے کر ابھی جنازے کو نہلایا نہیں کیا ہوتا، کفنایا نہیں کیا ہوتا، گھر میں ہی لڑائی پڑ جاتی، جن کی خاطر آپ شب و روز ایک کر کے ان کے لیے جائیدادیں اکٹھی کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، وہی لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، اتنا پیسہ میرا ہے، یہ سونے کی انگوٹھی میری ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا میرا۔ میں نے لڑتے دیکھا لوگوں کو، لوگوں سے سنا بھی کہ ابھی اس بندے کو دفنایا نہیں جس کی جائیداد تھی، رولا کیا پڑ گیا، جائیدادیں ہماری ہیں۔ تو رہنی ان کی بھی نہیں جو لڑ رہے ہیں، رہنی ہے بولو نا بھائی، ان کی بھی نہیں رہنی جو لڑ رہے ہیں اس کے اوپر۔ وہ تو چلا گیا چھوڑ کے، وہ نصیحت دے گیا یار میں جا رہا ہوں ہر شے چھوڑ کے، تم نے بھی جانا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، ان چیزوں کے جھمیلے میں نہ پڑنا، رب کو یاد کرنا جو سدا تمہارے ساتھ۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست الاخلاء کہتے ہیں گہری دوستیوں کو، جو گہرے دوست ہوں گے۔ گہری دوستی ماں باپ کی دوستی، بہن بھائیوں کی دوستی، یہ قریبی ہوتے ہیں، یہ رشتے بلڈ ریلیشن قریبی ہوتا ہے، یہ گہری دوستی ہے۔ یا دنیا کی دوستی ہے، آپ کہتے ہیں میرا جگری یار اس کے بغیر میں ایک پل نہیں جی سکتا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہ جو گہرے دوست ہیں قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے گہرے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے، جنہیں کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہاں دی بازیاں ہاریاں، وہ بازی ہار جاتے وہی مٹی ڈال رہے ہوتے، یار جلدی دفناؤ یار، میں نے آفس جانا ہے، میں نے کاروبار پہ جانا ہے، یار میرے پیسوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تجھے پیسوں کے نقصان کی پڑی ہے، جو اندر تیرے گھن لگا ہوا ہے، وہ گھن تو ٹھیک نہیں کرا رہا، وہ جو دل تیرا غافل اللہ کی یاد سے اس کو ٹھیک نہیں کرا رہا۔ وہ گہری دوستیاں تبدیل ہو جائیں گی دشمنی۔ ماں کہے گی بیٹی سے آج ایک نیکی دے دے، کہاں پہ؟ روز محشر میں ایک نیکی دے دے۔ بیٹی کہے گی نہیں ماں، آج میں نے اپنی جان بخشوانی ہے اللہ سے، نفسی نفسی کا عالم، اپنی جان کی فکر ہوگی۔ بیٹی ماں سے مانگے گی نیکی، نیکی نہیں ملے گی۔ آج کتنا بڑا موقع ہمیں ملے نیکیاں اکٹھی کرنے کا، ملا ہوا کہ نہیں؟
اگر ہم نیت کر لیں، توبہ کر لیں آج سچی، اللہ کے رستے کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی راہ کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، تو کیا اللہ منتظر نہیں ہے ہمارا؟ بولے اللہ ہماری توبہ کا منتظر نہیں ہے؟ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں؟ اللہ بہانے چاہتا ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اس کی رحمت بہانے مانگ رہی، بہانہ بھی جو ہے اس کی رحمت بہانے مانگ رہی، کسی طرح کسی انداز میں میرا بندہ میرا ہو جائے۔ اور ہمارا دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ رستے سے پتھر ہٹا دیں وہ آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، کسی کو پانی پلا دیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، کسی جانور پیاسے کو پانی پلا دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، وہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جاتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے فرمائے الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو طہارت و پرہیزگاری والے ہیں، جو خود بھی گناہ سے بچتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سوائے ان کے سبھی لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو تقوی والے کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ کاملین ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو ہم نے بھی محاسبہ کرنا ہے، ہم نے بھی آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم حسد نہیں کریں گے، ہم کینہ نہیں رکھیں گے، ہم بغض اختیار نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا انس دروازہ کھولو، جو باہر کھڑا ہے وہ جنتی ہے، جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ جس کو بول رہے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک سادہ سا درویش آدمی، اس نے بغل میں اپنے جوتے رکھے ہوئے اور اس کی داڑھی سے تازہ وضو کے آثار نظر آئے، داڑھی مبارک سے پانی گر رہا ہے۔ ہوتا نا وضو کرے بندہ داڑھی سے پانی گرتا ہے، اگر اس کو بندہ صاف نہ کرے ٹاول سے۔ قریب آ کے بیٹھا حضور کی بارگاہ میں، کچھ سرگوشیاں کی، جوتی بغل میں ہے، حضور کی بارگاہ ہے اور جوتی اسی طرح بغل میں ہے، یہ نہیں کہ کہیں سائڈ پر رکھی ہے، اتنا سادہ آدمی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اگلے دن ہم بیٹھے ہوئے اتفاق سے پھر حضور کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ساتھ ہے، آپ فرماتے میں بھی ہوں اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے، حضرت انس واقعہ سنا رہے راوی ہے، میں بھی ہوں اور وہ بھی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکتا ہے، حضور فرماتے ہیں انس دروازہ کھولو، باہر جو شخص ہے وہ جنتی ہے، اس کا چہرہ دیکھو۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا وہی بندہ ہے، وضو تازہ کیا، وضو کے آثار ہیں، وہ جناب بغل نیچے اسی طریقے سے اس نے جوتے رکھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آتے عرض کرتا ہے سرکار وہ کل میں نے مسئلے پوچھے تھے، کچھ رہ گئے تھے وہ پوچھنے، سرگوشی کی کر کے پھر چلا گیا۔ تیسرا دن اتفاق سے آپ کہتے ہیں پھر ہم بیٹھے ہوئے، پھر دروازہ کھٹکا، حضور نے فرمایا انس دروازہ کھولو، باہر جو شخص ہے وہ جنتی ہے، جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ دروازہ کھلتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہی شخص اسی طریقے سے آیا ہے، بیٹھا ہے، حاضری دی ہے، گفتگو کی ہے، چلا گیا ہے۔ حضور اپنے کام کے سلسلے میں کہیں نکل گئے، میں حضرت عبداللہ اور ہم سرگوشیاں آپس میں بات کرتے ہیں، یار اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں اس کے پیچھے۔ وہ لوگ حسد نہیں کرتے تھے، رشک کرتے تھے۔ رشک کرنا چاہیے، ایک بندے کو آپ اچھا عمل کرتے دیکھیں آپ رشک کریں، یا اللہ تمہیں اس کو یہ توفیق دی تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی توفیق دے میں اس سے بھی اچھا کروں۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، یا اللہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو تو نے دے دی توفیق تو مجھے بھی دے دے، یا اللہ وہ تیرے بارگاہ میں اتنے لمبے سجدے کر رہا ہے، اگر اس کو تو نے توفیق دی ہے تو مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولے کہہ سکتے ہیں نا، یہ کہا کر یا اللہ مجھے بھی اپنا بندہ بنا لے، مجھے بھی نیکیوں کی توفیق دے دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں چلا گیا پیچھے اس کے قریب گیا، میں نے کہا یار میرا ذرا باپ سے کچھ چل رہا ہے تو میں گھر نہیں جا رہا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔
باپ کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے میرا، ناراضگی خفگی، یہ کہتے بہانہ لگا دینا، تو یار ذرا تو مجھے آ جاؤ چلو، کہتے میں چلا گیا، گھر لے گئے وہ، میں نے دیکھا دن میں اس کے اعمال دیکھے، رات کو سوئے ٹائم پہ، ہم سوئے نماز پڑھی، رات کو اٹھے اس نے بھی تہجد کے نفل پڑھے، میں نے اس سے زیادہ پڑھے، پھر دن ہوا فجر کی نماز پڑھی، دن ہوا، سارا دن اس کا سارا کام میں نے دیکھا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس نے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا، پھر اگلا دن آیا، رات اسی طرح گزری، اس نے تہجد پڑھی میں نے بھی پڑھی، اس نے کم نفل پڑھے میں نے تھوڑے زیادہ پڑھے، تیسرا دن آیا میں نے دیکھا، پھر اینڈ پہ میں نے اس سے کہا اچھا یار مجھے اجازت دو، وہ جو میں نے تم سے بات کی تھی نا والد والی، وہ ویسے بہانے سے کی تھی، تو یہ 3 دن میں نے تیرے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، کوئی تیرے اندر خاص بات نہیں دیکھی، حضور نے یہ فرمایا کہ تو جنتی ہے، میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا کہ کون سا خاص عمل تو کرتا ہے تاکہ وہ عمل میں بھی کروں، کہ حضور نے تیرے بارے میں کہہ دیا کہ تو جنتی ہے، بشارت دینا نبی کا بشارت دینا کوئی معمولی بات ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں نا، ہم ان کے نام کتنے فخر سے میٹھے انداز میں لیتے کہ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں، لیتے ہیں کہ نہیں نام؟ بولے لیتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا تو یہ علماء سے پوچھا کریں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا صدیق اکبر کا نام، مجھے پوچھا بتا یار تیرے اندر کون سی بات ہے، میں نے نہیں دیکھی، اس درویش نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے نسبت رسول کریم کی، یہ بڑی عظیم نسبت ہے میرے پاس، اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ جب رات کو میں سوتا ہوں تو کسی مومن کے لیے میرے دل میں بغض حسد کینہ نہیں ہوتا، جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنا محاسبہ کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، وہ میں دیکھتا ہوں اپنے دل کی طرف تو صفائی پاتا ہوں، تو بس میں اپنے من کو پاک کر کے کسی مومن کے لیے میں حسد نہیں رکھتا، دل کو پاک کر کے میں سوتا ہوں، بس یہ عمل میرے پاس، کتنا بڑا عمل ہے، کس وجہ سے بڑا کہہ رہا ہوں آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، اس وجہ سے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کو حضور نے جنتی فرمایا، بڑا کب ہوا وہ عمل بڑا کب ہوا؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنتی ہے، جس کو مصطفیٰ جنتی کہہ دے جہنم اس کو آگ دے سکتی ہے؟ جہنم آگ نہیں دے سکتی اس کو، حضور نے فرما دیا جنتی ہے، جنت میں جائے گا، اس کا دیدار بھی ثواب ہے، اسی طرح اللہ والے سے فیض لینا بہت عظیم بات ہے، اللہ والے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ عطاق بے ریا، ایک لمحہ اللہ کے دوست کی سنگت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، یہ چہرہ کس نے بنایا؟ بولے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں رب کی بنائی ہوئی صورت پر شک ہے، اب آپ پوچھیں کیوں شک ہے؟ فجر میں جب نماز ہو رہی ہوتی، رب 5 ٹائم میں رب نے بندہ مقرر کیا ہوا ہے، اعلان نہیں ہو رہا آجا میرے بندے توبہ کر لے، 5 ٹائم آواز دیتا ہے کہ نہیں؟ رب نے بندہ مقرر کیا ہوا کہ نہیں؟ جب کوئی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، یار کی کرنا مسیتے جا کے، کدھر میں چلا گیا دکان بند ہو گئی تو کدھر 500 روپے کا نقصان نہ ہو جائے، تجھے 500 کے نقصان کی فکر ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے اس کا فکر نہیں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور میں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے کافروں والا کام کیا، نماز فرض ہے، 50 تھی، معراج کی شب تحفے میں 50 نمازیں ملی، محبوب کریم کا صدقہ 50 سے 5 ہو گئی، اور رب نے فرمایا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی 50 کا ثواب ملے گا۔ آج جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں اسی مجلس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز میں سستی کریں، سچی توبہ کر لیں، وہ نہ ہو کہ ہم نمازوں میں سستیاں کریں تو ہماری اپنی نماز کا وقت آ جائے، اپنی نماز بھی ہونی ہے کہ نہیں؟ کون سی بھلا؟ نماز جنازہ، اور سوال قبر میں کون سے ہونے؟
یہ پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا, انجینئر کیوں نہیں بنا, بزنس کیوں نہیں کیا, اتنا بیلنس کیوں نہیں بنایا, اتنی جائیداد کیوں نہیں بنائی, ہاں یہ پوچھا جائے گا. تاجدار کائنات تشریف لائیں گے. بخاری شریف میں آتا ہے کمپلسری سوال ایک ہی ہوگا, تاجدار کائنات تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد, اور اسی سوال میں اسی کا جواب ہوگا. اس سوال میں ہی جواب ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی کے بارے میں جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا, ان پر جان چھڑکتا تھا کہ نہیں, جب ان کا نام نامی آتا تھا دل کو ٹھنڈک ملتی تھی کہ نہیں, ان سے بغض تو نہیں تھا. امام صاحب فرماتے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو قبر میں ذکر بھی یا رسول اللہ کا ہوگا. تو یہ سوال کمپلسری ہوگا. پہلا سوال ہے من ربو کا, دوسرا سوال ما دینو کا, تیسرا سوال کہ حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اور بخاری شریف کہتی کہ ایک ہی سوال ہے, یہی سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, اور اگر داڑھی منڈا ہوگا تو کیا بنے. یہ داڑھی کس کی سنت, بنایا کس نے چہرہ, اگر حسین نہ ہوتا تو اپنے نبیوں کو اللہ یہ چہرے نہ دیتا. اس کا مطلب ہے کہ حسن اسی میں ہے. تیرا حسن بولے, تیرا حسن اسی میں چھپا ہوا, یہ رکھائے گا تو تجھے یہ رکھانے کا صلہ قبر میں بھی ملے گا, حشر میں بھی ملے گا. آج نیت کر لے میں نے چہرے پہ یہ سنت سجانی ہے کیونکہ یہ رب نے اپنے محبوب نبیوں کو چہرہ دیا. آج نیت کر لے میں نے 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, ہر صورت میں پڑھنی ہے. ارادہ کر لیں, کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ. پنجگانہ نماز پڑھیں گے, ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑیں گے 2,86,000 سال عذاب ہے, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. آج ہم توبہ کر لیں گے, ہماری راہیں آسان ہو جائیں گی. اگر چونٹی کو اللہ رزق دے سکتا ہے, پرندوں کو دے سکتا ہے, ہر جانور کو اللہ رزق دے سکتا ہے, سمندر میں 1000 اقسام کے جو ہیں وہ جانور موجود ہیں, اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. دے رہا ہے کہ نہیں, دے رہا ہے کہ نہیں, دے رہا ہے نا. ویل مچھلی کتنا روز کا رزق کھاتی ہے, کتنا کھاتی ہے بھائی, 27 ٹن رزق کھاتی ہے. کتنا ویل مچھلی کو اللہ وہ رزق دے رہے ہیں روزانہ, اور ایک تو ویل نہیں ہوگی نا, کتنی ہوگی, ہاں اچھا اس کو دے رہا ہے. تو جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیا اس کو نہیں دے گا. آپ دیکھیں بزرگان دین کی جو پرانی خانقاہیں ہیں ان پر دیکھیں سدا لنگر چل رہے ہیں. ہمارے گھر میں تو 4 مہمان آئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے لنگر کیسے چل رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کو بھی راضی کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی. میرے مرشد خانہ, میرا مرشد خانہ جہاں میری نسبت ہے, روزانہ 3 سے 4 ہزار بندہ لنگر کھا رہا ہے. روزانہ کتنا بندہ کھا رہا ہے, 3 سے 4 ہزار بندہ لنگر کھا رہا ہے. کون پورا کر رہا ہے, میرا مالک پورا کر رہا ہے. کیوں, جب بندہ مالک کا ہو جاتا ہے, جب بندہ اپنے مالک کا ہو جاتا ہے, رب جب فرماتا ہے جب تو میرا ہو جاتا ہے میں تیرا ہو جاتا ہوں. اللہ کریم آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 5 وقت کی نماز پڑھیں, چہروں پر سنت سجائیں, حسد نہ کریں, غیبت نہ کریں, قطع تعلق کرنے کا باعث نہ بنے, خاندانوں کو جوڑنے کا باعث بنے, جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو ملانے کا باعث بنے, توڑنے کا باعث نہ بنے. حسد نہ کریں, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, رب نے فرمایا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت, رب خود لعنت بھیج رہا ہے. اور ہماری روٹین کی زندگی میں ہم جھوٹ بولتے, کاروبار میں 1000 جھوٹ بول جاتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے عظیم طریقے پر چلنے والوں میں شامل فرمائے. آج کی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آپ دوست بڑی دور دور سے آئے ملنے کے لیے, اللہ آپ کا آنا
مل بیٹھنا قدم قدم پر جو آپ کا چل کے آنا ہے قبول فرمائے، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی میری نسبت کو بھی سلامت رکھے، میری اولاد کو حضور کا سچا غلام رکھے۔ غلامی جس کے پاس موجود ہے، گلے میں پٹا جس کے پاس موجود ہے، اللہ گواہ ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ جس کو اس دور میں اولیاء کی نسبت اور سنگت نصیب ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ جس کے گلے میں پٹا موجود ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ ایک کتا عام ہوتا ہے آوارہ کتا، ایک ہوتا ہے پٹے والا۔ پٹے والے کو کوئی پتھر نہیں مارتا، اور آوارہ کو ہم بڑا کچھ سوٹیاں بھی مارتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، پٹے والے کو نہیں مارتے۔ قرآن میں کسی دنیا کے کتے کا ذکر نہیں ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اور وہ کتا جنت میں جائے گا، وہ کتا جنت میں جائے گا نسبت کی برکت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وما علینا الا البلاغ المبین۔